بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مجذوب شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے آیا ہے، مگر وہ بیٹھتا نہیں ہے، حیران اور تجسس بھری نظروں سے ارد گرد دیکھتا ہے، ادھر ادھر ہر کونے کو غور سے دیکھتا ہے اور تیزی سے باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی پیٹھ پر بندھی ہوئی لکڑیوں کا گٹھا لے کر دوبارہ مسجد آتا ہے، اور جیسے ہی نماز باجماعت شروع ہونے والی ہوتی ہے صف میں شامل ہو جاتا ہے، مگر اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کے ساتھ بڑی مشکل سے نماز مکمل کرتا ہے۔ جھکنے اور اٹھنے کے دوران لکڑیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں، آواز آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال سے دیگر نمازی بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخرکار نماز ختم ہو جاتی ہے، مگر ہر طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ سب لوگ ہلچل کرنے اور اس آدمی کے متعلق طرح طرح کی چہمے گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آوازیں امام صاحب تک پہنچتی ہیں، ہلکی سی بحث تک چھڑ جاتی ہے۔ امام صاحب جو اسی محلے کے ہیں اور اس بیچارے کی حالت کو کچھ جانتے ہیں، شفقت سے اس مجذوب کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا، کیا اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے؟ پیٹھ پر لکڑیوں کے ساتھ؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے خود کو بھی اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی پریشان کیا۔ آئندہ بغیر بوجھ کے نماز پڑھنے آنا، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر مجذوب افسردہ مگر معنی خیز نظر سے پوچھتا ہے، کیا آپ لوگوں کا یہی دستور نہیں؟ کون سا دستور؟ امام صاحب پوچھتے ہیں۔ اس وقت تمام نمازی جمع ہو چکے ہیں اور تجسس و حیرت سے یہ پورا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس بار مجذوب کہتا ہے، حضرت، میں نماز پڑھنے آیا تھا، اپنے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ رہا تھا تو اندر والوں کو دیکھا، سب کی پیٹھ پر کچھ نہ کچھ تھا۔ میں نے سمجھا شاید یہی دستور ہے، اس لیے میں بھی لکڑیاں لے آیا۔ آپ مجھ پر کیوں ناراض ہیں؟ اگر ناراض ہونا ہے تو سب پر ہوں، صرف مجھ پر نہیں۔ امام صاحب حیران ہو جاتے ہیں، کیا میری پیٹھ پر بھی کچھ ہے؟ وہ پوچھتے ہیں۔ جی ہاں، مجذوب کہتا ہے، آپ سب کی پیٹھ پر بوجھ ہے۔ جماعت میں سے کچھ لوگ ہنسی چھپاتے ہیں، جیسے کہنا چاہتے ہوں، یہ پاگل ہی تو ہے۔ اس بار مجذوب آگے بڑھ کر ایک ایک نمازی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور ایک معصوم بچے کی طرح جوش سے پکار اٹھتا ہے، دیکھو، اس کی پیٹھ پر ایک نیلی آنکھوں والا بچہ ہے، اس کی پیٹھ پر ایک بڑا سا سیب کا درخت ہے، اس کے پاس ٹوٹا ہوا دروازہ، اس کے پاس ایک دیگ کھانا، اس کے پاس بھنا ہوا مرغ، اس کی پیٹھ پر سبز آنکھوں والی سانولی عورت، اور اس کے پاس اس کی بوڑھی ماں تھی۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر کے سر ہلاتا ہے اور مایوسی سے کہتا ہے، کوئی خالی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی خالی نہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ کوئی نماز میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی اپنے باغ کے پھلدار درختوں کے بارے میں، کوئی مرمت ہونے والے دروازے کے بارے میں، کوئی اپنی ہوٹل میں پکنے والے کھانے کے بارے میں، کوئی بھوکا ہے، دماغ میں مرغی کا خیال، کسی کی پیٹھ پر اس کی محبوب عورت، کسی کے ذہن میں اس کی ضعیف ماں ہے۔ اچھا بتاؤ، میری پیٹھ پر کیا تھا؟ اس بار امام صاحب فکر مندی سے پوچھتے ہیں۔ مجذوب کہتا ہے، مجھے تو سب سے زیادہ آپ پر حیرت ہوئی حضرت، آپ کی پیٹھ پر تو بڑی سی گائے تھی۔ پتہ چلا کہ امام صاحب کی گائے بیمار تھی اور وہ نماز میں یہی سوچ رہے تھے کہ مر جائے گی یا بچ جائے گی۔ برباد اور ویران جگہوں کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیونکہ وہاں خزانے چھپے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دل سے دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، یعنی ظاہری حالات سے چیزوں کی قدر کم مت سمجھو، اصل قیمت دل اور سمجھ سے جانی جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔